اللہ پاک نے رمضان میں 100 صحیفے اور 4 آسمانی کتابیں نازل فرمائی ہیں۔ ان مختلف صحیفوں اور آسمانی کتابوں میں جو کچھ بھی موجود ہے وہ سارا ایک جامع طریقے سے ہمارے قرآن پاک میں موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ، ہمارے لیے ماہ رجب اور شعبان کے مہینوں میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دے، آمین یا رب العالمین۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم واما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ آئیے ہمیشہ کی طرح سے سب سے پہلے ہم درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ السلام علیکم یا رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کی آمد ہے اور رمضان کی ہم سب روحانی تیاریوں میں یقیناً لگ چکے ہیں۔ شعبان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے جو رمضان کی تیاری کہلاتا ہے۔ جس طرح میں نے اس سے پہلے والی ویڈیو میں بتایا تھا کہ رمضان کی تیاری کے لیے شعبان میں ہم تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ کسی سے لڑائی ہے تو وہ ہم اس سے معافی مانگ لیتے ہیں، دل میں کسی کے لیے بغض ہے تو وہ ہم اسے صاف کر دیتے ہیں۔ اسی طرح کے بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم نے شعبان میں ہر صورت کر لینی ہے تاکہ ہم اس اللہ کے مہینے کا استقبال بہت اچھے طریقے سے کریں۔ رمضان کا مہینہ ایک بہت ہی خاص مہینہ ہے۔ اس کا تعلق ڈائریکٹلی پروردگار سے ہے۔ پروردگار نے تمام صحیفے اور 4 آسمانی کتابیں رمضان شریف میں ہی نازل فرمائی ہیں کہ صحیفے اور 4 آسمانی کتابیں ڈفرینٹ نبیوں کے اوپر نازل ہوئیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ 4 آسمانی کتابیں کن کن نبیوں پر نازل ہوئیں اور صحیفے کتنے کس پر آئے۔ تو اس میں سے جو صحیفے کہلاتی ہیں لائک اوپن احکامات، جو پرچوں کی شکل میں، رسالوں کی شکل میں یا ڈفرینٹ ایپیسوڈز کی صورت میں نبیوں پر آئے، مختلف احکامات ان کو پہنچائے گئے۔ تو صحیفے جو ہیں وہ 50 صحیفے اس میں سے حضرت شیس علیہ السلام پر آئے، 30 صحیفے حضرت ادریس علیہ السلام پر نازل کیے گئے، 10 صحیفے حضرت آدم علیہ السلام پر اور 10 صحیفے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل کیے گئے۔ یعنی کہ یہ نبی تھے اور ان پر ڈفرینٹ پیغامات آ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر آسمانی کتابیں بھی نازل فرمائیں۔ اس میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی گئی جو کہ رمضان کے مہینے میں ہی آئی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور آئی تھی جو کہ 6 رمضان کو اتاری گئی تھی۔ حضرت شیس علیہ السلام پر انجیل نازل کروائی گئی تھی جو موسٹ پروبیبلی 12 سے 18 رمضان کے درمیان میں نازل کی گئی۔ اور پھر قرآن پاک آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا لیلۃ القدر میں۔ اور لیلۃ القدر ایک بہت بڑی رات ہوتی ہے، ہم سب کو پتہ ہے اس چیز کا۔ اسلامی تمام جتنے بھی مہینے ہیں ان کے نام عربوں نے رکھے، ٹھیک ہے نا۔ تو جیسے ہمارے پاس ہیں کہ صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ اور ذی الحج، یہ ہمارے مہینے ہیں۔ اس میں سے مگر جو رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کا نام پروردگار نے خود رکھا تھا، ٹھیک ہے۔ اور رمضان کا نام اللہ پاک نے خود رکھا اور پھر یہ عربوں کی زبان پر جاری ہو گیا اور یہ دنیا میں ہم اس کو رمضان کہنے لگے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب دنیا نہیں بنی تھی اس وقت سے ہی پروردگار نے
قرآن پاک کی تلاوت جنت میں شروع کروا دی تھی، یعنی کہ قرآن پاک تو دنیا بننے سے پہلے بن چکا تھا، اسی وقت تو ڈفرینٹ ایپیسوڈز میں بن کر نہیں آیا نا، قرآن پاک تو پہلے اللہ پاک لکھ چکے تھے اور اس کی تلاوت جنت میں پہلے ہی شروع ہو چکی تھی۔ اس کا نام رمضان کا نام اللہ پاک نے خود رکھا، اور رمضان کا لغوی مطلب ہے جل جانا، یعنی اس مہینے میں کیا جلتا ہے؟ ہمارے گناہ، بھوک پیاس کی شدت، اس کی تکلیف، جو مشقت ہم کرتے ہیں اس کی تکلیف، جو محنت ہم کرتے ہیں اپنا نفس سنوارنے کے لیے، اپنی روح کو بنانے کے لیے، اپنی غلطیاں اپنی گناہ چھوڑنے کے لیے، یہ ختم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ جیسے ہی رمضان کا پہلا دن آتا ہے، پہلا روزہ آتا ہے، پہلا رمضان ہوتا ہے اور ہم روزہ رکھتے ہیں اور پروردگار ہمارے گناہوں کو ختم کرنا، جلانا شروع کر دیتے ہیں، اور 30 رمضان تک ایک مسلمان بالکل صاف شفاف چمک جاتا ہے، جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور پھر اس کا انعام عید کی شکل میں ہمیں ملتا ہے۔ پروردگار نے رمضان میں بہت ساری برکتیں نازل فرمائی ہیں ہم پر، جس طرح آسمانی کتابیں اور صحیفے آئے، اسی طرح شب قدر پروردگار نے ہمیں دی ہے، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں تراویح کا ایک انعام دیا ہے وہ بھی رمضان میں ہی دیا ہے، کیونکہ جو ہم سے پہلی امتیں تھیں ان پر روزے افطار سے افطار تک کے تھے، یعنی کہ اب شام کو جب روزہ کھولا تو پھر وہی جو انہوں نے کھایا وہ کھایا، اور پھر اب نیکسٹ ڈے جب وہ روزہ کھولیں گے تو 24 گھنٹے کا روزہ ہوا کرتا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اوپر بھی پہلے روزے ایسے ہی ہوا کرتے تھے جو کہ 24 گھنٹے کے ہوا کرتے تھے، لیکن مختلف مراحل، مختلف واقعات، وہ ایک ڈفرینٹ کہانی ہے، وہ انشاءاللہ ہم کسی اور ویڈیو میں ضرور ڈسکس کریں گے کہ کس طریقے سے یہ 24 گھنٹے کے جو روزے تھے یہ کم ہو کر ہمیں صبح سے شام تک کے ہو گئے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک انعام دیا گیا جو کہ تراویح کا انعام ہے۔ اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اس کے بہت سارے انعامات ہیں، بہت ساری برکتیں ہیں۔ اب تراویح کے معاملے میں جو کچھ بھی ڈفرینسز ہیں اس پر ابھی ہم بالکل بھی ڈسکس نہیں کر رہے ہیں، لیکن حرم میں جو تراویح پڑھائی جاتی ہے وہ 20 رکعت پڑھائی جاتی ہے۔ اب مختلف قومیں آتی رہی ہیں اور مختلف طریقے سے تراویح کو پڑھتی رہیں، وہ ایک الگ چیز ہے۔ تو رمضان کا تو ہم جتنا شکر ادا کریں پروردگار سے وہ کم ہے۔ اللہ پاک نے رمضان میں 100 صحیفے اور 4 آسمانی کتابیں نازل فرمائی ہیں۔ ان مختلف صحیفوں اور آسمانی کتابوں میں جو کچھ بھی موجود ہے وہ سارا ایک جامع طریقے سے ہمارے قرآن پاک میں موجود ہے۔ رمضان کے مہینے میں اللہ پاک نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لیلۃ القدر میں قرآن پاک کو مکمل فرمایا، قرآن پاک کو نازل فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بالکل چاق و چوبند ہو جائیں اور رمضان کی تیاری پورے دل سے کریں، پورے ادب اور احترام سے کریں۔ آئیے ہم سب مل کر اس چیز کا عہد کرتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ یہ رمضان اور آنے والے بھی تمام رمضان بہت اچھے طریقے سے گزاریں گے۔ شعبان کا مہینہ آلموسٹ اب ختم ہونے والا ہے، جتنے دن رہ گئے ہیں ان کا استعمال ہی کرتے ہوئے ہم اپنے آپ کی روحانی تیاری کر لیں اور رمضان کا استقبال بہت بہترین طریقے سے کریں۔ آمین۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم پھر ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو خوش اور آباد رکھے اور آپ کی تمام تر عبادات کو قبول فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم یا رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔